پھر ہم دنیا میں آ گئے. اب دنیا میں جب آ گئے تو دنیا میں نہ باپ کا حق کا پتہ نہ بیٹے کے حق کا پتہ، نہ ماں کے حق کا پتہ، نہ بیوی کے حقوق کا پتہ، نہ اعزہ و اقربا کے حقوق کا پتہ، یہاں تک کہ نہ جنت کا پتہ، نہ جہنم کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کی پہچان، نہ نبی کی پہچان، کسی کی پہچان نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی پہچان کرائی کہ یہ اللہ ہے، اس کے سامنے تم نے جھکنا ہے، اسی کے سامنے تم نے اپنا ماتھا ٹھیکنا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. تم لوگ اے پیارے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا اور میری قربانیاں سب اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس میں کوئی شریک نہیں. تو بتلاؤ اللہ کی پہچان اس جہان میں کس نے کرائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ہم جاہل تھے، ورنہ ہم بے دین تھے، نہ ہمیں جنت کا پتہ تھا، نہ جہنم کا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں یہ چیز بتلائی. نہ ماں کے حق کا پتہ تھا، نہ بیوی کے. آج یہ بدبخت عورتیں عورت مارچ کے نام سے بے حیائی اور بے شرمی پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں مولویوں سے جان چھڑانا ہے. اصل میں ایک بات آپ کو نکتے کی سمجھا دوں. اصل ان کو اعتراض ہے علیاذ باللہ اللہ پر. ان کا یہ انکار کرتے ہیں اللہ کے، یہ منکر ہیں قرآن کے حقوق کے، یہ منکر ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن ڈائریکٹ اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ پردے پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ نکاح پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ہمیں مولویوں سے جان چھڑانا ہے. بھائی مولویوں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہمیں پردہ تم خود لے لو اگر تمہیں پسند ہے. ارے اللہ نے تمہیں حکم کیا، مرد کو تو حکم کیا آنکھیں نیچے کر، عورتوں کو بھی حکم کیا آنکھیں نیچے کر، لیکن عورتوں کو یہ بھی کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. سورۃ احزاب میں اللہ نے فرمایا اے پیارے پیغمبر آپ تمام اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو کہہ دو کہ اپنے اوپر کپڑے ڈالے، پردے سے گھر سے باہر نکلے. تو یہ تو نبی کا حکم ہے. تو اصل یہ پردے کی جو مخالفت کر رہے ہیں، یہ اصل قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں. یہ بے دین ہے، ان کا اسلام اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم کون سا معاشرہ یہاں لانا چاہتے ہو؟ مغرب کا، کینیڈا کا، آسٹریلیا کا، باہر ممالک کا، جہاں پر 80% عورتیں یہ چاہتی ہے کہ ہمیں کوئی شوہر ملے جو ہمارے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے. وہاں تو ہر چوتھا بچہ بغیر باپ کے ہے. جب پوچھتے ہیں بھائی اس کا باپ کون ہے، عورت کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. تم یہ معاشرہ، تم کہتے ہو ہم نکاح سے بیزار ہیں، یہ انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ملک ہے، اسلام اور قرآن کے نام پر بنا ہے. اس کے ایک ایک اینٹ میں علماء کی، دینداروں کی، مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا خون موجود ہے. یہ چیز ہم ہونے نہیں دیں گے یہاں پر. Allah